جس صحابی نے میرے آقا سے جتنا تعلق رکھا، جتنی صحبت اختیار کی، جتنی میرے آقا کی خدمت کی، جتنی میرے آقا کے کام کیے، اور جتنی مرتبہ میرے آقا کی زبان پر اس کا نام آیا، اس صحابی کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی درجہ بلند ہوتا چلا گیا۔ جو ایک دن کے لیے آیا صحابی، وہ بھی صحابی ہے، لیکن اس کا درجہ اس کے حساب سے ہے۔ لیکن جس صحابی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس بٹھا کے اللہ کے قرآن کی وحی خود لکھواتے ہو اور کہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے، لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لو، اس صحابی کا اللہ رسول کی بارگاہ میں کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ جس صحابی کی ہمشیرہ کے ساتھ میرے آقا نے نکاح کیا ہو، اور جس صحابی کی ہمشیرہ یہ سارے ایمان والوں کی ماں ہو، اس صحابی کا اللہ رسول کی بارگاہ میں کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ یہ میرے آقا کے برادر نسبتی ہیں، میرے آقا ان کے بہنوئی لگتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت ابو سفیان یہ میرے آقا کے سسر ہیں، جب میرے آقا کے اتنے قریب کے صحابہ ہیں، اتنے میرے آقا سے محبت کرنے والے، اور میرے آقا کا سسرال ہے یہ۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے، اگر حضرت ابو سفیان کو برا کہے، تو اصل میں وہ میرے آقا کے سسرال کو برا کہہ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک عام صحابی جس نے چند لمحے میرے آقا کی بارگاہ میں گزارے، اللہ نے اس کا اتنا بڑا مقام کر دیا، تو جس کے گھر میرے آقا کی شادی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو کتنا درجہ اور مقام عطا فرمایا ہوگا، کتنا مقام ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ آپ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، ہر بندہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اپنے گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، مسجد کے اندر کتنے قرآن پڑھے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے آقا پر جب وحی نازل ہوتی تو جو میرے آقا کے صحابہ تھے نا، ان صحابہ کو وہ وحی یاد کروا دی جاتی تھی۔ کیا کیا جاتا تھا؟ وہ وحی یاد کروائی جاتی، زبانی یاد، ان کی زبان تھی عربی، ان کے لیے یاد کرنا آسان تھا، تو جو دو چار آیتیں نازل ہوتی وہ صحابہ کرام کو یاد کروا دی جاتی۔ لیکن میرے آقا بقیہ صحابہ کے لیے اب بالفرض آیت نازل ہوئی، سامنے 10 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا میرے آقا اپنے گھر کے اندر ہیں، سامنے کوئی بھی صحابی نہیں ہے، تو 10-15 کو تو یاد کروا دیتے، تو باقی جو صحابہ تھے ان کو کیسے پتا چلنا تھا کہ وحی کب نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ تو میرے آقا کا طریقہ کار تھا کہ آپ جو وحی نازل ہوتی تھی نا، آپ نے کچھ لوگوں کو خاص کیا ہوا تھا جن کو لکھنا آتا تھا، ان کو آپ فرماتے کہ چمڑے کے اوپر یا پتوں کے اوپر یا جناب علی لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر اللہ کا یہ فرمان لکھ کے محفوظ کر لو، جتنے لوگ بعد میں آئے ان سب کو بتا بھی دینا، اور اللہ کے کلام کی اس طرح حفاظت بھی ہو جائے گی۔ سمجھ آئی؟ تو میرے آقا کے کچھ صحابہ اس طرح وحی لکھا کرتے تھے۔ اب جو صحابہ اس طرح وحی لکھتے تھے، ایک مرتبہ جبرائیل امین میرے آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، اور جبرائیل امین سارے فرشتوں کے امام، یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرمانے لگے، جبریل میرا دل کرتا ہے کہ معاویہ کو بھی میں کاتب وحی بنا دوں۔ معاویہ کو کیا کروں؟ کاتب وحی بنا دوں، یہ وحی کو لکھا کرے، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جبرائیل امین فرشتوں کے امام وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے کہ ضرور ان کو کاتب وحی بنائیں کہ یہ آپ کے وفادار بھی ہیں اور بڑے امانت والے بھی ہیں، یہ امانت دار بھی ہیں، یہ وفادار بھی ہیں۔ آپ دیکھیں مشورہ کون سی ہستیاں کر رہی ہیں، ایک امام الانبیاء اور ایک فرشتوں کے امام آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اور مشورہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی نازل ہوتی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، صحابہ فرماتے ہم نے خود دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، امیر معاویہ کو سامنے بٹھایا ہوتا، میرے آقا آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو بتاتے، اور وہ آقا سے آیتیں سن سن کے اس کو لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ کی شان کو نہ مانے اور ان پر اعتراض کرے
اور کہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھے، یہ غلط تھے، تو گویا جس نے قرآن لکھ کے کتابت کی وہ اس بندے پر اعتراض کر رہا ہے، تو پھر یہ قرآن پڑھے گا تو کس منہ سے پڑھے گا؟ قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں، ان میں سے کتنی آیتیں وہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ نے لکھی؟ تو اگر بندہ یہ قرآن پڑھے تو قرآن پڑھتے ہوئے ہر دوسری آیت کے بارے میں سوچے گا پتہ نہیں معاویہ نے لکھی ہوگی یا کسی اور نے لکھی ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر اس کا ذہن درست نہیں ہے، اگر وہ ان کو صحیح نہیں سمجھتا، تو جناب یہ اعتراض صرف امیر معاویہ پر نہیں رہے گا، یہ اعتراض تو قرآن تک جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ یہ عوام الناس اور صحابہ کے درمیان ایک پردہ ہے، جس نے اس پردے کا حیا کیا اس نے سارے صحابہ کا حیا کیا، اور جو اس پردے کا حیا نہیں کرتا وہ کسی بھی صحابی کا حیا نہیں کرتا۔ یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، اس قرآن کے کاتب امیر معاویہ ہیں، اس قرآن کو جمع کرنے کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اس قرآن کو مکمل جمع کر کے امت کے حوالے حضرت عثمان غنی نے کیا، جو ان کا دشمن ہے، جو امیر معاویہ کو بھی درست نہیں سمجھتا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی درست نہیں سمجھتا، حضرت عثمان غنی کو بھی درست نہیں سمجھتا، تو بتائیں گے وہ پھر اللہ کی کتاب کو درست کیسے سمجھتا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کے اوپر تو سارا کام ان صحابہ نے کیا۔ قرآن کو جمع کرنے کی ابتدا حضرت ابوبکر صدیق نے کی، اور قرآن کو جمع کر کے امت کے حوالے کمپلیٹ کر کے یہ حضرت عثمان نے دیا، اور لکھنے والے قرآن کی آیتوں کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جناب ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں، نہیں جناب، اس کے پیچھے پوری یہودیت ہے، اس کے پیچھے پوری اسلام دشمنی ہے، کہ جب جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، جب ان لوگوں کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر نفرت کر کے ڈال دیا جائے گا، قرآن سے خود بخود نفرت ہو جائے گی۔ سمجھ آئی بات؟ کاتب وحی امیر معاویہ، جب حضرت امیر معاویہ کی نفرت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی جائے، قرآن کے جمع کرنے کی ابتدا کرنے والے ابوبکر صدیق، جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفۃ الرسول نہیں مانا جائے گا، ان کو توبہ نعوذ باللہ غلط مانا جائے گا، قرآن کو مکمل جمع کر کے امت کے حوالے کرنے والے حضرت عثمان غنی، جب ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر انتشار ڈال دیا جائے گا، تو یہ تین کام کرنے کے بعد چوتھا کام خود بخود ہو جائے گا۔ اور آپ یہ بات ہمیشہ کبھی بھی نوٹ کر لیں کہ جس فرقے کے اندر یا جن لوگوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کا احترام نہیں ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا احترام نہیں ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر حضرت عثمان کا احترام نہیں ہے، وہ دنیا جہان کی ساری من گڑت کہانیاں تو تمہیں سنا دیں گے، نہیں سنائیں گے تو اللہ کا قرآن تمہیں نہیں سنائیں گے۔ غور کر کے دیکھ لیں، چیلنج ہے، آپ جتنا مرضی ان سے من گڑت کہانیاں سن لیں، وہ ادھر کی کہانی سنائیں گے، وہ ادھر کی کہانی سنائیں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، نہیں سنائیں گے تو قرآن نہیں سنائیں گے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جس قرآن کو وہ پڑھتے ہیں، جب قرآن سامنے کھولا جاتا ہے، ذہن میں وہی بات آتی ہے، یار لکھنے والے امیر معاویہ ہیں، انہوں نے ڈنڈی مار دی ہوگی، جمع کرنے والے صدیق اکبر ہیں، انہوں نے ڈنڈی مار دی ہوگی، جمع مکمل کر کے امت کے حوالے کرنے والے عثمان غنی ہیں، انہوں نے ڈنڈی مار دی ہوگی۔ لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لوگوں کا قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، وہ باقی سارے جہان کی جھوٹی کہانیاں تمہیں سنا دیں گے، نہیں سنائیں گے تو قرآن نہیں سنائیں گے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے، جو میرے آقا کے یاروں سے دور ہوتا ہے، اللہ اپنے دین سے ہی اس کو دور کر دیتا ہے، اور جو ان کا احترام کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ امیر معاویہ بھی سچے ہیں، صدیق اکبر بھی سچے ہیں، عثمان غنی بھی سچے ہیں، اور جو قرآن میں نے سامنے کھول کے جس کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن کی ایک ایک آیت بھی سچی آیت ہے۔ پھر وہ پڑھتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، وہ پڑھتا ہے اس کا دل چاہتا ہے پڑھنے۔